ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ سورہ لقمان 31 اس کی 6 آیت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے تفریح والا حدیث یا تفریح والی حدیث واقعہ خرید لیا تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کو ہنسی مذاق کرنے کے لیے پکڑا، وہ وہی ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اب آیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ سمجھیے ماضی مستقبل حال اور مستقبل، پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر سب کے بارے میں جانتا ہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ماضی جانتا ہے، سب جانتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کہا کہ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایسے مَن یشتری جو خرید لیتے ہیں لہو الحدیث، لہول کہتے ہیں جس کو تفریح کرنے کے لیے ایک واقعہ حدیث کو پکڑ رکھا ہے بغیر علم، بغیر علم کے، لیضل عن سبیل اللہ، مطلب انہوں نے کس لیے پکڑا تفریح والے واقعہ حدیث کو؟ لیضل عن سبیل اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے تفریح والی حدیث کو پکڑ رکھا ہے، واقعے کو۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کون سی کتاب ہے، کون سی حدیثیں ہیں، کون سی حدیث ہے یہ تفریح والی جو کہ اللہ کی راہ سے روکے، بغیر علم کے آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جانتے نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور تفریحاً ہنسی مذاق کرنے کے لیے۔ نہیں، میرا کوشچن یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے، سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ بات کہی تو ہر زمانے کے اندر ایک کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہوگی، حدیث ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا، کبھی بھی ہر زمانے میں اس کا فنکشن یہی ہونا چاہیے جو لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا کیا فنکشن ہے؟ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کا۔ اللہ کی راہ قرآن مجید ہے، اللہ کی راہ آپ سمجھ نہیں سکتے اگر آپ کتاب نہیں جانتے، یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی راہ آپ جان سکتے ہیں بغیر کتاب کے؟ نہیں جان سکتے۔ اس کو نہ جاننے کے لیے کون سی کتاب یا کون سی واقعہ ہے، کون سی حدیث ہے جس کا پرپز ہی یہ ہو کہ صاحب اس کو جب آپ سمجھ ہی نہ سکتے؟ حدیث لکھا ہوا ہے، حدیث نام دیکھا ہے، اللہ نے نام دیا ہوا ہے حدیث۔ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا تفسیر بھی قرآن میں آتا ہے، یہاں یہ بھی نہیں لکھا کوئی بائبل، بھگوت گیتا، حدیث لکھ دیا، کیونکہ حدیث ہی بنا ہوا ہے کوئی دنیا میں نام حدیث۔ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس کو محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 23 سال میں نازل کیا، کہا جاتا ہے نہیں؟ اور 23 سال میں پیغمبر کا نازل کیا اور لوگوں کو سمجھایا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ آپ کتنے حضرات اس کو سمجھے بیٹھے ہوئے before 23 years؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں، یہ محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے؟ پھر کیوں کہتے ہیں قول رسول ہے؟ محمد رسول اللہ نے قرآن بیان کیا 100%، نو ڈاؤٹ۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ نے کہا؟ پوری زندگی، ان کی زندگی میں ایگزسٹنس بھی نہیں تھی اس کی، یہ بیان کر رہے تھے وہ۔ کمال کے آدمی آپ، پوری زندگی انہوں نے یہ بیان کر رہا ہے، ہر زمانے میں قرآن کی آیت کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ آیت رسول ہمارا کی آیت واضح کر کے سنا رہا ہے، آپ نے پوری شخصیت سے کتاب ہٹا دی اور کوئی اور کتاب پکڑا دی، کہتے ہیں یہ بیان کرتے تھے، اور کنٹینیوس کہنا ہے وہ بیان کیا انہوں نے۔ یعنی انہوں نے سوتا، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، ہر چیز جو انہوں نے لکھی لوگوں نے ان کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے ان کو دیکھا لوگوں نے، انہوں نے سنا، انہوں نے کہہ دیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا ہے جو لوگ اس کتاب میں لاہو الحدیث کون سی بنے گی، وہ حدیث کی کتاب بن جائے گی، پورا ڈسکرپشن جو اللہ کہہ رہا ہے، جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے، جو اس راہ کو اپروچ کرنے میں اپوزیشن بیریئر بن جائے، اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو پہنچنے کے لیے آپ کو نہ سمجھنے دیں، کیونکہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، جو بیریئر بن جائے، کیونکہ وہ گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، ہنسی تفریح کے لیے کتاب کو پکڑا ہوا ہے،
اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بھائی جان، یہاں کتنے آدمی جنہوں نے حدیث کی ہاتھ اٹھائی ہے، چیلنج دیتا ہوں میں، چیلنج دیتا ہوں، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی. اور یہ جتنا ہال میں کھڑا ہوں، جہاں یہ لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے ویڈیو پر، میں چیلنج دیتا ہوں ہر انسان کو کہ جو مجھ سے آن کے کہا اس نے ساری 6 کتابیں احادیث سنی جماعت کی اور 4 سے زیادہ کتابیں شیعہ جماعت کی، ساری حدیثیں پڑھی ہوں اور اس کو جانتا ہوں، وہ خود بھی نہیں مانتا. یہ ڈائلاگ ہے، ایک یوز کر رہے ہیں ایز این آرگیومنٹ، بغیر علم کے، بغیر نالج کے، پڑھے بھی نہیں ہے، صحیح طرح جانتے بھی نہیں ہے، صرف ورڈ حدیث پکڑا ہوا ہے، صرف لفظ حدیث، ورڈ حدیث. اور ایسے شخص پر آگے دیکھیں اسی شخص کا کیریکٹر، اس حدیث کو مانتا ہے. لقمان 31:7 آیت کنٹینیوٹی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تکبر سے پلٹتا ہے، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دنوں کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، بس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے. یہ وہ حدیث ہے جو پچھلی آیت میں نے پڑھا، وہ حدیث جو کہ اللہ کی راہ سے روک رہی ہے، تفریح کے لیے پکڑی ہوئی ہے اور ہنسی مذاق. اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ جو اس کو بلیو کرتا ہے، اس پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ شخص جو اس پچھلی حدیث کو پکڑے ہوا ہے، اس پر ہماری آیات واضح سنائی جاتی ہیں، واللہ مستکبر، پلٹتا ہے، تکبر کرتا ہے. تکبر سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکبر گریٹنس دکھا رہا ہے. کأن لم یسمع، جیسے اس نے سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، کہ جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کوئی چیز رکھ لے وہ سنائی دے رہا. فبشروا بعذاب الیم، اس کو بشارت دو، خوشخبری دو، عذاب علیم، دردناک عذاب. یہ وہ حدیث کا کمال ہے. یہ کون سی حدیث کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ لہو الحدیث، تفریح والی حدیث. تو میرا آپ سے سوال ہے، یہ کون سی حدیث جس پہ آدمی کا یہ ریئیکشن ہو رہا ہے؟ یہ کون سی لہو الحدیث ہے دنیا میں جس کو سننے کے بعد آپ کا یہ ریئیکشن ہو جائے؟ جب ان پر آیت تلاوت کی ہے تو آپ ایسے بہیو کریں گے؟